آج سے 73 سال پہلے پاکستان وجود میں آیا اور ریڈیو پاکستان کی طرف سے ایک آواز آئی کہ ہم لاہور پاکستان سے بول رہے ہیں اور نئے پاکستان میں خوش آمدید۔ جی ہاں، قائداعظم محمد علی جناح نے یہ پاکستان بہت امیدوں سے بنایا کہ ہمیں اپنے مذہب کی آزادی، ہمیں اپنا فریڈم آف اسپیچ، ہمیں اپنی حساب سے تعلیم، اپنے حساب سے ہمارا رہن سہن، اپنی لینگویج میں ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کو سمجھ سکیں گے، اپنے مسلمان بہن بھائی ایک چھت کے نیچے رہ سکیں گے بآسانی سے، بغیر خوف کے، بغیر ڈر کے۔ لیکن ہمارے پاکستان میں اب 2024 میں ایسا کیا بچا ہے جس کو ہم سوچ کر یہ بات سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہمارے پاکستان میں ایسا بچا کیا ہے کہ جس کو قائداعظم محمد علی جناح نے اتنی امیدوں کے ساتھ بنایا کہ پاکستان ترقی کرے گا، آنے والے وقتوں میں ون آف دا بیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ جانا جائے گا۔ لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2025 میں پاکستان دنیا بھر میں اچھے ورڈوں میں جانا جائے گا، یا 2025 میں پاکستان کی جو حالات ہیں وہ تو آپ سب کے سامنے ہیں؟ بے روزگاری، غربت، گیس، پانی، بجلی کا مسئلہ، نیٹ کا مسئلہ، بیسک نیڈ جو کہ ہر شہری کا حق ہے، وہ تب ہمارے پاکستان کو میسر ہے ہی نہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا پاکستان آنے والے وقتوں میں آگے ترقی کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان کو یہ بیسک چیزیں ہی نہیں مل رہی۔ تو ہمارا پاکستان آگے کے جو مرحلے ہیں یا آگے کی جو دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، اے آئی کی کتنی قسمیں آ چکی ہیں، روبوٹس بن رہے ہیں، سیٹلائٹ سے کہاں کہاں کیا کیا دریافت ہو رہا ہے، اور ہمارا پاکستان ابھی تک روٹی کپڑا مکان کے پیچھے ہی پڑا ہوا۔ ہمارا پاکستان روٹی کپڑا مکان کے لیے رو رہا ہے کیونکہ یہاں پر بیسک نیڈ ہمیں دی ہی نہیں جاتی۔ ہاں البتہ عوام سے ٹیکسز کی مد میں ہزاروں روپے لیے جاتے تو ہیں، لیکن عوام پہ لگائے نہیں جاتے۔ لگائے کہاں جاتے ہیں؟ سیاستدانوں کی بچوں کی شادیوں میں، سیاستدانوں کی ٹور میں، سیاستدانوں کی علاجوں میں، سیاستدانوں کے اعلیٰ سے اعلیٰ گھروں میں، سیاستدانوں کے بچوں کی تعلیم پہ، سیاستدانوں کی کھانے پینے پر، سیاستدانوں کی دعوتوں پہ، سیاستدانوں کے موبائلوں پہ، سیاستدانوں کی بیویوں کی جولری پہ، ہماری عوام کے غریب عوام کے پیسے لگائے جاتے ہیں ان چیزوں پہ۔ تو بیسک چیزیں تو ہماری عوام کو ملیں گی ہی نہیں جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پاکستان وجود میں آیا تو سب کو یہ بہت زیادہ امید تھی کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا جہاں پر کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، ایک ایسی دھرتی ہوگی جہاں پہ ہر کسی کے تن پہ جوڑا ہو۔ خیال تھا کہ پاکستان وہ ماں جیسی دھرتی ہوگی جہاں پر سب کی عزتیں محفوظ رہیں گی۔ سب کا یہ خیال تھا کہ پاکستان ایک ایسی دھرتی ہوگی جہاں پر کسی ماں کی گود نہیں اجڑے گی، اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم اور ذرا سے ایک موبائل کی چیز کے لیے دن دہاڑے ماں کی گودیں اجاڑی جاتی ہیں اور دن دہاڑے ان کے لگتے جگر کو گولی سے اڑا دیا جاتا ہے۔ سب کا یہ خیال تھا پاکستان بننے کے بعد کہ یہاں پر ساری مساجد پاکستان میں محفوظ رہیں گی، یہاں پر جو ہے وہ آپ آرام سے جا کر اپنی نمازیں اور پرسکون ماحول میں ادائیگی کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ حملوں کی وجہ سے، دہشت گردی کی وجہ سے اب مساجد جو ہیں وہ بھی سیکیور ہیں؟ پاکستان بننے کے بعد سب کا یہ خیال تھا کہ یہاں پر عدالتوں میں انصاف ملے گا اور کسی بھی ظلم کرنے والے کو سزا ضرور ملے گی۔ لیکن کیا نتاشا کے کیس کو دیکھ کر آپ کو لگا کہ یہاں پر انصاف مل سکتا ہے؟ کیا شاہ کے کیس کو دیکھ کر آپ کو لگا کہ یہاں پر پاکستان میں انصاف مل سکتا ہے؟ چند پیسے
پیسوں کے عوض لوگ بک جاتے ہیں اور عدالتوں کے جج بھی بک جاتے ہیں، وکلا بھی بک جاتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا پاکستان، یہ ہے ہمارا قانون۔ بننے کے بعد یہ ہر کسی کو امید تھی کہ ہمارا بچہ تعلیم لے گا۔ کیا آپ کو اسٹریٹ پہ دیکھ کر لگتا ہے کہ بچہ تعلیم لے گا یا چیزیں بیچے گا؟ ہمارے پاکستان میں اب جو ہے وہ اسٹریٹ کے جو بچے ہیں، آپ باہر روڈوں پہ دیکھیں کس طرح بچے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاکستان کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں اس طرح کی چیزیں ہوں گی؟ نکل کے دیکھیں، مزدوروں کے بچے بھی مزدوروں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے۔ کیا ان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ بھی جا کے اسکولوں میں پڑھیں؟ کیا ان کا دل نہیں چاہتا اچھے کپڑے پہنے؟ کیا ان کا دل نہیں چاہتا کہ اچھے گھر پہ رہیں؟ نہیں، یہ سیاستدانوں کی خواہش ہے کہ مزدور کے بچے نہ پڑھیں۔ 2025 میں ہمارا پاکستان کہاں پر اسٹینڈ کرتا ہے پوری دنیا بھر میں؟ کیا آپ سب کو لگتا ہے قائد اعظم نے یہی پاکستان مانگا تھا؟ اگر قائد اعظم کو پتا ہوتا کہ پاکستان کا یہ حال ہونا ہے تو شاید وہ اپنا فیصلہ ختم کر دیتے، وہ سوچنا بھی ختم کر دیتے کہ میں ان لوگوں کے لیے پاکستان مانگ رہا ہوں جہاں پر نہ تعلیم ہے، نہ جابز ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ صاف پانی ہے، نہ کسی قسم کی کوئی سہولیات ہیں۔ اوپر سے ہمارے پاکستان کی ایئر لائن تک ختم ہو گئی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارا پاکستان جا کہاں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ 2025 ہمارے پاکستان کے لیے بہتر، خوشحالی اور ہمارے پاکستان کو بری نظر سے بچا۔ سیاستدانوں نے ہمارا ملک بیچ دیا ہے اور ملک جو ہمارا تباہ کر دیا ہے، تو اس سے تو ہمیں امید نہیں لگ رہی کہ آنے والے وقتوں میں ہمارا پاکستان صحیح ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا آنے والا پاکستان دنیا بھر میں ایک اچھے الفاظوں میں یاد رکھا جائے۔ 2025 آپ سب کو نیو ایئر کی بہت زیادہ مبارکباد۔ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اور اسی طرح خوشحال رہیں، چاہے آپ پاکستان میں ہوں، چاہے آپ پاکستان سے باہر ہوں، لیکن ہمارا دل پھر بھی پاکستانی ہے۔ ہمارا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے اور ہماری جان پاکستان کے لیے۔ پاکستان زندہ باد۔